کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور حبیبی یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، کرم کی ایک نظر مجھ پر میرے سرکار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ اور حاجی صاحب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، میرے آقا کے مدینے میں جائیں گے آپ، میرے مصطفیٰ کے شہر میں جائیں گے آپ، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، وہ شہر مدینہ ہے، میرے مصطفیٰ کی آرام گاہ ہے، وہ شہر مصطفیٰ ہے، وہ میرے پیارے آقا کا پیارا مدینہ ہے۔ اس مدینے کے گلی کوچے، اس مدینے کے بازار، اس مدینے کی بہاریں، اس مدینے کا کیا کہنا، وہاں تو جانے والا ہر عاشق جدھر نظر ڈالتا ہے اس کے دل سے آواز نکلتی ہے، یا رسول اللہ تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی، نہ جانے کون سی، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں۔ وہ میرے پیارے آقا کا پیارا شہر مدینہ ہے، میرے مصطفیٰ کا پیارا شہر ہے، میرے حضور کا شہر ہے وہ، اور جب وہاں جا رہے ہیں حاجی صاحب، یہ تو قسمت ہے آپ کی، نصیب ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق جسے ہم نوری فرشتے کہتے ہیں، نوری مخلوق پیدا کی اللہ نے فرشتے، اور وہ فرشتے صرف اس لیے پیدا کیے کہ وہ میرے محبوب کے دربار میں حاضری دیں، وہ انہیں کوئی اور کام نہیں ہے، ان سے کوئی اور کام نہیں لیا جاتا ہے، وہ صرف در رسول پہ حاضری کے لیے پیدا کیے گئے۔ جانتے ہیں کتنے ہیں وہ، کتنے فرشتے پیدا کیے اللہ نے؟ وہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو حضور کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے اسے قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اب سمجھ لیجئے وہ کتنے اللہ نے فرشتے پیدا کیے اپنے محبوب کے دربار کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ میرے پیارے آقا کا مدینہ ہے، وہاں ہوا بھی چلتی ہے تو ادب کے ساتھ چلتی ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں تو ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ میرے پیارے آقا کا پیارا شہر ہے۔ حاجیوں، جانے والوں، اتنا خیال رکھنا، سنبھل کے پاؤں رکھنا، حاجیوں شہر مدینہ ہے، سنبھل کے پاؤں رکھنا۔ اور یہاں پاؤں کا ذکر ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، وہاں پر پاؤں رکھنا ہے تو ادب کے ساتھ۔ میرے آقا کا پیارا شہر ہے، حضور کا گنبد پاک سامنے ہوگا، نظریں جھکی ہونا چاہیے، ہاتھ بندے ہونا چاہیے، آنکھیں اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جب ایک عاشق مواجہ شریف میں حاضر ہو، یعنی وہ 3 سوراخ جو نظر آتے ہیں، ان سوراخوں کے سامنے کھڑے ہونے کو مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہونا کہا جاتا
جاتا ہے۔ ان 3 سوراخوں میں سے ایک سوراخ کے سامنے میرے مصطفیٰ کا روضہ پاک ہے، اور ایک کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا روضہ ہے، اور ایک کے سامنے حضرت عمر فاروق اعظم کا روضہ ہے۔ ان تینوں سوراخوں میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر سے تاک جھانک نہ کرے، اس میں غور سے نہ دیکھے، اس لیے کہ ان دیکھنے والوں کی اتنی ہمت کہ میرے آقا کے روضے پر نظر جما کے دیکھنے کی جرات کرے نہیں، ایسے جاؤ کہ بدن کانپتا ہو، ہاتھ بندھے ہو، اور ایسا لگے کہ ایک مجرم گرفتار کر کے ایک حاکم کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس انداز میں حاضری دینی چاہیے کہ ایسا لگے کہ ایک مجرم پکڑ کے لایا گیا ہے، ایک مجرم کی حیثیت سے اللہ اکبر اپنے آقا کے روضے پہ حاضری دیں، اور وہی ساری بپتا سنائیں، وہی ساری کہانی سنائیں، انہی کو اپنا دل کا ارمان بتائیں۔ انہیں نہیں بتائیں گے تو کسے بتائیں گے؟ انہیں نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ کون ہے سننے والا جو ہماری سنے گا؟ کون ہے ہماری مدد کرنے والا جو مدد کرے گا؟ حاجی صاحب یہ موقع اللہ نے دیا ہے آپ کو، حضور کے دربار میں آپ سامنے روضے رسول ہے، ہاتھ بندھے ہونا چاہیے، نظریں جھکی ہونا چاہیے، اپنے آقا سے جو کچھ مانگو ہاتھ اٹھا کے مانگ لینا، سب وہی ملتا ہے۔ وہ دیتے ہیں، اور وہ کتنا دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، تو دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، گر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل سے نکلی ہوئی آہ عرش اعظم کو ٹکرا جاتی ہے، دل سے نکلی ہوئی بات قبول کی جاتی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ تو اپنے غلاموں کی سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، قرآن فرما رہا ہے اگر لوگ گناہ کر لیں، ناکردنی کر لیں، خطائیں ان سے ہو جائیں، اور اے محبوب وہ گناہ کرنے والے لوگ جب آپ کے پاس آ جائیں، گناہ کر کے جاؤ کا آپ کے پاس تشریف لے آئیں، فاستغفر اللہ، وہ کیوں آئیں آپ کے پاس؟ اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں سے اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، یا اللہ مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں معاف کر دے۔ اگر وہ اس لیے آپ کے پاس آئیں واستغفر لہم الرسول، اور اے رسول آپ ان کے لیے سفارش کر دو، آپ ان کے لیے سفارش کر دو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ لوگ یقیناً اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان پائیں گے۔ کیا مطلب یہ ہوا اے گناہ کرنے والوں، اے خطائیں کرنے والوں، تم اپنی بخشش کے لیے جب اپنے مصطفیٰ کے دربار میں جاؤ، اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤ، اور تم اللہ سے رو رو کے بخشش کی دعائیں کرو، اپنے خطاؤں کی دعائیں کرو، اپنے گناہوں کی معافی کی دعائیں کرو، اور مصطفیٰ جان رحمت تمہارے لیے سفارش کر دے۔ میرے آقا یہ کہہ دے اے اللہ یہ میرا غلام گناہوں میں ڈوب کے آ گیا ہے، تجھ سے بخشش کی بھیک مانگتا ہے، اے اللہ میرے غلام کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے غلام کی بخشش کر دے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان گنہگاروں کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا اور انہیں معاف بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضور کے دربار میں جانے والوں، بڑے تقدیر والے ہو آپ، بہت قسمت والے ہو آپ کو وہ موقع نصیب ہوا ہے، اور حج کی مبارک ساتھ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، حج مدینے میں نہیں ہوتا ہے، حج مکہ شریف میں ہوتا ہے، مدینے میں حج نہیں ہوتا، یہ خیال رہے، یہ ذہن میں بات بیٹھی رہنی چاہیے۔ اچھا حضرت خطیب اہل سنت حضرت
مولانا نیاز احمد صاحب قبلہ تشریف لے آئے. ان کا نورانی بیان بھی آپ سنیے گا اور نورانی چہرہ بھی دیکھیے گا. اور ان سے تو لوگ ویسے ہی بہت سارے ملتے ہوں گے کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے. اور تباہم پرستی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں آج کے دور میں، اس لیے اور ملاقات کرتے ہیں لوگ. توجہ ہے آپ کی؟ اگر ذہن لگ رہا ہو تو کہیے سبحان اللہ. یہ سب لوگ آئیں گے بعد میں، پہلے میں ہوں. پہلے آپ مجھے برداشت کیجئے، اس کے بعد کسی اور کا نمبر آئے گا. توجہ ہے؟ میں کہہ رہا تھا حج مدینے میں نہیں ہوتا ہے، حج مکہ شریف میں ہوتا ہے. مکہ شریف میں حج ادا کیا جاتا ہے. اچھا حج ہے کیا چیز؟ حج ہے کچھ مقامات پر حاضری کا نام، کچھ جگہوں پر حاضری دینے کا نام حج. وہ مقامات کیا ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، اور حجاج اکرام کی رہنمائی بھی کرنا ضروری ہے، انہیں بتانا بھی ضروری ہے. اگر آپ کا جہاز یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ شریف جا کے لینڈ ہوتا ہے، مدینہ شریف جا کے اترتا ہے، تب تو آپ کو یہاں سے احرام پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر اگر آپ کا جہاز یہاں سے جدہ میں جا کے لینڈ ہوا، جدہ میں جا کے اترا، تو آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی احرام پہننا ہوگا. احرام کیا ہوتا ہے؟ دو چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی، ایک کو نیچے باندھا جاتا ہے، ایک کو اوپر اوڑھا جاتا ہے. آپ کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیا جائے گا. جب آپ کا جہاز میقات سے گزرے گا، یعنی سمندر کے اوپر سے جب گزر رہا ہوگا، تو وہ جگہ آئے گی جسے میقات کہتے ہیں. تو اعلان ہوگا جہاز میں کہ حاجیوں اپنے اپنے احرام کی نیت کر لو، اس لیے کہ اس وقت آپ میقات یعنی یلملم سے گزر رہے ہیں. وہ جگہ ہے یلملم. تو اعلان ہوگا ہوائی جہاز میں کہ جتنے حجاج اکرام ہیں وہ سب اپنے اپنے احرام کی نیت کر لیں کہ میں احرام کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے اور عمرہ ادا کرنے کے لیے. تو یہ نیت کرنے کے لیے آپ سے کہا جائے گا کہ یلملم سے آپ کا جہاز گزر رہا ہے، یعنی یہ میقات ہے. میقات سے جب آپ کا حج آگے بڑھے گا، اس وقت احرام کی نیت کرتے ہی محرم پر لازم ہے کہ وہ تلبیہ پڑھے گا. تلبیہ کیا چیز ہے؟ تلبیہ پڑھی جائے گی اور اسے یاد کر لینا چاہیے. حافظ صاحب نے یاد کروا دیا ہوگا، مجھے پورا یقین ہے. وہ تلبیہ پھر سن لیجئے تاکہ سب کو یاد ہو جائے. اور وہ جب بھی پڑھیں گے تو کم سے کم 3 بار، جیسے ہی آپ نیت کر لیں گے اپنے احرام کی، فوراً پڑھیں گے آپ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حاجی صاحب کو تھوڑا سا سن لینے دو تاکہ کچھ یاد ہو جائے. باقی ملاقات کرنے والے تھوڑی دیر ویٹ کر لیں، انتظار کر لیں، کچھ دیر کے بعد دعائیں لیں. سن لینے دو تاکہ ان کے ذہن میں کچھ چیزیں رہیں. پہلے سے ہی اتنے لوگوں نے ملاقات کر کے اتنا ذہن میں رہنے نہیں دیا ہوگا کہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے. اچھا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی تکلیف کا ہی بیڑا پار ہو جائے، ہے نا؟ چلو حضرت دعا کرا لو، یہ کہ پھیرے مقام ہو جائے. میاں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ پڑھیں گے اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. سب کو کہنا چاہیے سبحان اللہ. یہ ہے تلبیہ شریف. تلبیہ شریف کا اب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اردو میں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. احرام پہنے
جب نیت کر لو گے تو سر نہیں ڈھانپنا ہے، سر میں چادر سر کے اوپر سے نہیں اوڑھنی ہے بلکہ گلے میں سے چادر اوڑھنی ہے، سر کے اوپر نہیں۔ جیسے نیت کر لیں گے ننگا سار، دو بغیر سلے ہوئے کپڑے، اللہ اکبر، اور اللہ کا بندہ نیت کرتے ہی کہتا ہے اللہ میں محرم ہو گیا، میں احرام والا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یہ احرام والے کا محرم ہونے کا مطلب یہ ہوا جو چیزیں اب تک ان کے لیے جائز تھی اب ان میں سے بہت ساری ناجائز و حرام ہو گئی۔ جیسے سر چھپانا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے یہ سر چھپا سکتے تھے مگر احرام کی نیت کرتے ہی اب سر چھپانا حرام، اور اگر سر چھپا لیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ دم واجب ہونے کا مطلب ہے ایک قربانی اور کرنی پڑے گی، یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے حاجی کو کہتے ہیں محرم، احرام والا۔ اب کچھ چیزیں ان پہ حرام ہو گئی، توجہ ہے۔ اب احرام پہنے ہوئے ننگا سر، کھلا ہوا سر، دو بغیر سلے ہوئے کپڑے، اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سب بولو سبحان اللہ۔ بندہ کہتا ہے میرے مالک تیرا بندہ حاضر ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری طرف سے، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر